بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ لفظ تقریباً تمام لوگوں کی زبان کے اوپر ہے کہ ہمارے پیسے میں برکت نہیں رہی۔ بنیادی طور پر یہ پیسے کے اوپر الزام ہے کہ اس میں برکت نہیں رہی۔ پیسے کے بارے میں ایسا کہنے سے پہلے ہمیں یہ جانچ پڑتال لینا چاہیے کہ پیسے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ میں اور آپ یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ پیسہ شاید ہمارے بینک میں نہیں ہوتا، ہماری جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں پیسہ نہیں ہوتا، ہم جو بھی کماتے ہیں وہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ دن کو جو کمایا شام کو گھر کے لیے سامان لے آیا، یا پورا مہینہ جو ہم نے پیسہ کمایا وہ مہینے کے بعد یا تو گھر کا کرایہ دے دیا، بجلی کا بل دے دیا، پانی کا بل دے دیا، بچوں کی فیس دے دی، گھر کے اندر جو سودا سلف نہیں تھا وہ بھی خرید لایا، کہیں کوئی شادی بیاہ تھا تو اس پر بھی خرچ کر دیا، اچھا کہیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو اس کی فیس اور دوائیوں میں لگا دیا، اچھا بچوں کے کپڑے خریدنے تھے، بیگم کے لیے شاپنگ کرنی تھی، اپنی کرنی تھی، کسی کی دعوت کرنی تھی، تو آپ اور میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیسہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پر، ہفتے کی بنیاد پر یا مہینے کی بنیاد پر کمایا وہ سارا ان کاموں میں خرچ ہو گیا ہے، اور جو ہی دوسرے مہینے کا آخر آتا ہے تب تک ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچتا، تو پھر ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پیسے میں تو برکت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں اس میں پیسے کا قصور کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے یہاں پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ پیسے میں برکت نہیں ہے؟ شاید جو میں اور آپ پیسہ کما رہے ہیں تو وہ کوئی صحیح ذرائع سے نہیں کما رہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمیں وہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میں اور آپ جو پیسہ کما رہے ہیں وہ تو صحیح ذرائع سے ہے، حلال کمائی ہے، تو پھر ہم کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ پیسے میں برکت نہیں رہی، جب کہ ہماری ساری ضروریات پیسہ پورا کر رہا ہے۔ جتنے بھی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں وہ ساری چیزیں وہی پیسہ ہماری پوری کر رہا ہوتا ہے، جس پیسے پر ہم یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں رہی۔ چونکہ پیسے کے حوالے سے ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ پیسہ اسے کہتے ہیں جو سیو ہو، جو بینک کے اندر ہو۔ پیسہ وہ ہوتا ہے جو ہماری جیب کے اندر ہو، جو ہمارے پاس بچا رہے۔ اب ذرا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، سچی بات ہے، میں تو دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ اپنی زندگیوں کا تجربہ کیجئے، میری کسی بات پر یقین نہ کیجئے، اپنا ذاتی تجربہ کیجئے کہ کبھی آپ کام سے فارغ ہو جائیں، کام نہ کریں 1-2 مہینے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ کام کرتے تھے تو جو پیسہ شام کو خرچ ہو جاتا تھا، مہینے بعد خرچ ہو جاتا تھا، تو آپ کی ضروریات پوری کر رہا تھا۔ میں اور آپ ابھی کام نہیں کر رہے تو پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ پیسہ کہاں سے لائیں، تو پھر ہمیں وہ پیسہ یاد آتا ہے جس کو بارے میں ہم کہتے تھے کہ اس میں برکت نہیں رہی۔ اب دیکھیں میں اور آپ پیسہ کماتے کیوں ہیں؟ اسی لیے کماتے ہیں نا، بچوں کی فیس ادا کریں تو اسی پیسے سے دے رہے ہیں ہم فیس، بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اچھا دیکھیں ہم پیسہ کس لیے کماتے ہیں کہ گھر کا کرایہ دیں، اسی پیسے سے دے رہے ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس میں برکت نہیں رہی۔ اچھا دیکھیں ہم پیسہ اس لیے کماتے ہیں کہ گھر کا بل ادا کریں، بجلی کا بل، پانی کا، تو اسی پیسے سے دے رہے ہیں، تو پھر اس پر الزام لگا رہے ہیں اس میں برکت نہیں رہی۔ اچھا دیکھیں بیگم کی شاپنگ کر لی، اپنی شاپنگ، شادی بیاہ کے اخراجات سارے نپٹا لیے، یار سوچئے نا ذرا، سارے نپٹا لیے لیکن پھر بھی پیسے میں برکت نہیں ہے۔ اچھا پیسہ اور کیا کرے میرے اور آپ کے لیے؟ جو میں اور آپ کماتے ہیں اس کو اور کیا، کس طرح سے ہم اس کو جو ہے نا وہ برکت کا نام دیں؟ دیکھیے پیسہ ہم بنیادی طور پر کماتے ہی اس لیے ہیں، ہمیں اپنے اس کنسیپٹ سے تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا کہ پیسہ اسے کہتے ہیں جو بینک کے اندر ہو۔ ایسا نہیں ہے، پیسے کی سرکولیشن ہے، چکر ہے پیسے کا۔ مثال دیتا ہوں، میں نے آپ نے پیسہ کمایا، اپنے بچوں کی فیس دے دی، یہ پیسہ یہاں پر چلا گیا۔ اب دیکھیں جو وہ فیس والا ہے اس نے کیا اپنی جیب میں رکھا؟ نہیں نا، اس نے ان اساتذہ کو دیا جنہوں نے آپ کے بچے کو پڑھایا، یہاں سے پیسہ ادھر تیسرے بندے کے پاس چلا گیا، وہی پیسہ جو آپ نے دیا بچے کی فیس کا، مالک کے پاس گیا، مالک سے استاد کے پاس چلا گیا۔ اچھا استاد نے کیا کیا کہ اس کے گھر میں سودا نہیں تھا، اس نے وہ سودا سلف خریدا تاکہ بچے کھا پی سکیں۔ اب چوتھے بندے کے پاس پیسہ آ گیا، بات سمجھ رہے ہیں نا؟
اب یہ جو سودا سیلف والا تھا اس نے کسی اور سے سودا سیلف کسی منڈی سے خریدا تھا، اب یہ پیسہ ادھر آ گیا اس کے پاس، اب اس نے جس مارکیٹ سے خریدا تھا اس نے اس کو دے دیا، اب وہی ایک پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس میں برکت نہیں رہی۔ اب آپ دیکھیے ذرا، ایک پیسہ ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بلب فیوز ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں او ہو کیا مصیبت آن پڑی ہے ہم پر، ابھی کمائے تھے سارے خرچ ہو گئے، دیال لگا کے آیا تھا خرچ ہو گئے، تو اب ہم نے کیا کیا کہ وہ بلب بھی خریدا لیکن آپ نے اوپر زور ڈال کر، اب ذرا دیکھیے جس سے ہم نے بلب خریدا کیا اس نے ہمیں دعا نہ دی ہوگی، اس نے کہا شکر ہے گاہک آ گیا ہے، کہتا ہے نا ایسے شکر ہے گاہک آ گیا ہے۔ تو اب اس بلب والے نے بھی ہو سکتا ہے بچوں کی فیس ادا کرنی ہو جس طرح میں نے اور آپ نے ادا کرنی ہے، تو اس بلب والے کے پاس آپ گئے، کسی نے بٹن خرید لیا، کسی نے تار خرید لی، بجلی کا سامان خریدا تو اس نے بچے کی فیس ادا کر دی۔ اب دیکھیں اللہ نہ کرے کہیں میرے اور آپ کی گاڑی کا تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں او ہو پیسے میں برکت ہی نہیں ہے، ابھی لایا تھا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب سوچئے ذرا جس اس گاڑی کو ٹھیک کرانے والے کے پاس میں اور آپ گئے ہیں، کیا اس کے گھر والے نہیں ہیں؟ اس نے اب اگر وہ بھی یہی سوچے کہ پیسے میں برکت نہیں رہی، جب میں اور آپ اس کے پاس گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پیسہ میرے والا اسی کے پاس جاتا ہے نا۔ میں بھی کہتا ہوں پیسے میں برکت نہیں ہے، گاڑی جس نے ٹھیک کی ہے وہ بھی کہتا ہے برکت نہیں ہے، اس نے جس سے سامان لیا اس نے بھی کہا برکت نہیں ہے، اس نے جس منڈی سے سامان لیا اس نے بھی کہا برکت نہیں ہے، تو برکت پھر کہاں پر ہے؟ میری اور آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے نا۔ میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کو پیسے دیے، کہا او یار میرے پاس 100 روپیہ تھا، 1000 تھا، بیمار ہوا ہوں، بچہ بیمار ہوا ہے، بیگم بیمار ہوئی، تو وہ ڈاکٹر کو خرچ کر دیا، لگا دیا، تو پیسے میں تو برکت ہی نہیں ہے۔ یار پیسہ تو اسی لیے تھا نا کہ میں اور آپ اپنی بیماری کا علاج کرواتے۔ اب ذرا سوچیے اگر جس وقت ہم بیمار ہوئے ہیں اگر اس وقت ہمارے پاس پیسہ ہی نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ پیسہ تھا تو علاج ہوا، پیسہ تھا تو گاڑی ورکشاپ سے ٹھیک ہوئی، پیسہ تھا تو بلب فیوز ہوا اور لے کر آئے۔ تو اگر پیسے میں برکت نہیں ہے تو پھر کیسے یہ چیزیں ساری مینیج ہو جاتی ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ جس مقصد کے لیے میں اور آپ کما رہے ہیں اور اس مقصد پہ خرچ ہو رہا ہے، اور ہمیں خوشی خوشی خرچ کرنا چاہیے۔ جیسے میری دکان ہے اور اس پر دوسرا بندہ آ رہا ہے، وہ چیزیں خرید رہا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں، اسی طرح اس کو بھی خوشی خوشی خرچ کرنا چاہیے۔ میں نے کسی اور کو ادا کرنا ہے تو خوشی خوشی خرچ کرنا چاہیے۔ ایک تو میں بیمار ہوں، دوسرا اوپر سے ایک اور ٹینشن لی کہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو ڈبل بیمار ہو گیا نا۔ دیکھیں پیسے جہاں پر خرچ ہونے ہیں خرچ ہونے ہی ہونے ہیں۔ میں اور آپ ٹینشن سے خرچ کریں، خوشی سے خرچ کریں، برکت کہہ کے خرچ کریں یا بغیر برکتہ خرچ کریں، اس نے تو خرچ ہونا ہے۔ پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں، کہیں میری جیب میں میری جیب والا میری جیب میں رہ گیا، آپ کی جیب میں آپ والا رہ گیا، تو دیکھیں پیسہ کدھر جائے گا؟ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اور میں جو کماتے ہیں اس سے ہمارے بیوی بچے جو ہے وہ کھا رہے ہیں، ہمارے گھر کا نظام چل رہا ہے، ہماری اپنی زندگی کا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، ہم ایک معاشرے کے اندر اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور خوش قسمتی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی تو اور کوئی برکت ہو ہی نہیں سکتی، یہی تو سب سے بڑی برکت ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔